السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جو کچھ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں یا جو کچھ تم نظر مانو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ خوب ہے، بہتر ہے، اور اگر تم صدقات کو چھپا کر کے ضرورت مندوں کو دو تو یہ خوب تر ہے، یعنی بہتر سے بھی بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس صدقات و خیرات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا، معاف کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 270 271، یعنی 271 یعنی 270 اور 271، یہ دو آیات سورۃ البقرہ کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جیسا کہ آپ نے ترجمہ سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات و خیرات کے بارے میں بتلایا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لگاتار کنٹینیو اور پھیر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اور بیان فرما رہا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت زبردست عمل ہے۔ یاد رکھیے، انسان کے گناہ، اس کے اوپر آنے والی وبائیں، مصیبتیں، یہ تمام چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی کا دکان ہو، کسی کا باغ ہو جس سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں غیب سے مدد فرماتا ہے اور بے شمار خیر و برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیر کر کے اپنے مومن بندوں کو یہ بتلایا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دیکھو ایسے خرچ کرو، اس طرح سے خرچ کرو، اس انداز سے خرچ کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بے شمار ریٹرن دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو یا جو کچھ تم نظر مانو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی انسان جو بھی اعمال انجام دیتا ہے، جو بھی صدقات و خیرات کرتا ہے، جو بھی نظر مانتا ہے یا جو بھی اعمال انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بارے میں خوب خبر ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، کس انداز سے کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب خبر ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے، ان وعدوں کے اوپر امید رکھ کر کے جو بھی بندہ عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے شمار اجر و ثواب سے نوازے گا اور اس کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق عمل نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ہے، اگر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس کو جھٹلائے گا اور صحیح انداز میں عمل کو پورا نہیں کرے گا، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ظالموں کا اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو بے شمار مددگار ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے اس کو بچا سکے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بالکل کھول کر کے بیان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم بالکل ظاہر کر کے علی الاعلان لوگوں کے سامنے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو بہتر ہے۔ شرط کیا ہے کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، یہ خوب ہے، اچھا ہے۔ فنعما ہی کا مطلب ہوتا ہے اچھا ہے۔ اگر تم نے کھلم کھلا دیا، لوگوں کے سامنے دیا، بالکل ظاہر طور پر دیا، یہ صدقہ ہے لے لیجئے، یہ زکوٰۃ ہے لے لیجئے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
کہا کہ اچھا ہے یہ، لیکن ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے کہا کہ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. لیکن اگر تم نے صدقات و خیرات کو چھپا کر کے دیا اور ضرورت مندوں کو دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر کوئی راجح وجہ نہیں ہو، کوئی معقول وجہ نہیں ہو تو آدمی کو چھپا کر کے صدقہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی معقول وجہ ہو، مثلا اگر ہم اللہ کے راستے میں مجلس لگی ہوئی ہے، بھائی اللہ کے راستے میں یہ سب ضرورتیں ہیں، یہاں پر اتنے سارے غربا ہیں، مساکین ہیں، یا فلاں جگہ فلڈ آ گیا ہے، یا فلاں جگہ جو ہے گھر زلزلہ آنے سے پورے نقصان ہو گئے ہیں اور لوگ کھانے کے لیے محتاج ہو رہے ہیں. ایسی صورت میں لگی ہوئی ہے مجلس، مسلمانوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو دکھا کر کے پیسہ دیں گے تو اور لوگ بھی دیں گے تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی، تو ایسے وقت میں دکھا کر کے صدقہ کرنا چاہیے. لیکن ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری کا ایک رتی بھی شائبہ آ گیا، فلاں صاحب دیکھو کتنا پیسہ دیا، اگر یہ رتی بھر بھی آیا خلی بنی بالکل پانی پھر جائے گا، ایک رتی بھی ہے جو سواب ملنے والا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے دیتے تو اچھا ہے. مطلب کیا کہ ہم اگر دیں گے تو بہت سارے لوگوں کو اس سے ترغیب ملے گی، بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی، مسجد کا فلاں کام ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، مدرسے کے اندر اتنے سارے بچے ان کی زندگی چل جائے گی، اگر ہم دیں گے تو دوسرے لوگ بھی دیں گے. ایسا اگر سوچ کر کے ریاکاری سے بالکل پاک ہو کر کے اگر اللہ کے راستے میں دیتے تو اچھا ہے، اس کو اچھا کہا گیا. لیکن چھپا کر کے دینا وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ چھپا کر کے جب آدمی دیتا ہے ریاکاری نہیں ہوتی ہے. کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، صرف اللہ جان رہا ہے اور ہم جان رہے ہیں، باقی دنیا کے کوئی لوگ نہیں جان رہے ہیں. تو چھپا کر کے دینا زیادہ افضل ہے. سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب التطوع حدیث نمبر 1333 نمبر کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا کھلم کھلا صدقہ دینے والے کی طرح سے ہے، اور پوشیدگی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا چھپا کر کے صدقہ کرنے والوں میں سے ہے، چھپا کر کے. تو آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ اگرچہ ظاہر کر کے صدقہ کرنا ہے بہتر، لیکن چھپا کر کے صدقہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. اس سلسلے میں صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جبکہ اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج بالکل قریب میں ہوگا اور اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان 7 طرح کے لوگوں میں الامام العادل، ایک ایسا امیر، ایک ایسا حکمران جو عدل و انصاف کو بالکل پسند کرتا ہو. انصاف کے سامنے کوئی بھی آ گیا اس کو چھوڑیں گے نہیں، حتیٰ کہ اپنا بیٹا بھی آیا تو نہیں چھوڑیں گے. ایسا امام عادل ہو، اس کو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عرش کے سائے میں اللہ اس کو جگہ دے گا. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان لڑکا جو بالکل نوجوان ہو رہا ہے، ذرا سن لو، غور و فکر کر لو اور اپنی زندگی کو کھنگال لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان لڑکا جس کے دن اور رات اللہ کی عبادتوں میں گزرتے ہو، شب و روز اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرتے ہو، نماز تو پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے ویسا زندگی گزارنا ہے. ابھی گئے کالج میں پڑھنے کے لیے تو داڑھی صفا چٹ کرنی ہے، کرتے ہیں لڑکے سب ایسا ہے. ہاں کالج میں کیسے جائیں گے ایسا کرتے، نہیں ہوگا، سب ہنسے گا ہمارے اوپر، ایسا لڑکے کرتے ہیں. کالج میں ایک بس داڑھی صفا چٹ کر لیا، کپڑا پہن رہا ہے تو ہمیشہ ٹکنے کے لیے کپڑا اچھا نہیں دکھتا ہے نا، کالج میں جائیں گے تو ساتھی لوگ دیکھے گا تو مذاق اڑائے گا. یہ جو جوانی ہے نا کتنی دن رہے گی نہیں پتا ہے، کب ختم ہو جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا. اس کے بعد پھر ہماری عمر میں آنے کے بعد کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا. جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لینا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نوجوان لڑکا جس کی زندگی کے دن اور رات
اللہ کی فرما برداری میں گزرتے ہو، ان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ایک ایسا آدمی یا ایسے دو لوگ جو محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے، کوئی دنیاوی جو ہے نہیں ہو، کوئی دنیاوی جو ہے مطلب نہیں ہے نا کہ یہ مطلب ہے تو ان سے دوستی رکھیں گے، ہاں مطلب ہے تو دوستی نہیں رکھیں گے، ایسا نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے جو لوگ محبت رکھتے ہیں، اللہ کی محبت پر ہی جڑتے ہیں اور اللہ کی محبت پر ہی لوگوں سے جدا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، یعنی ایک ایسا آدمی مسجد سے جب نکلتا ہے اپنے گھر کو جاتا ہے تو اس کا دل مسجد میں ہی لگا ہوا ہے کہ کب پھر دوسری وقت کا نماز کا وقت ہو کہ ہم کو جانا پڑے۔ ابھی عشاء میں گئے نا تو جا کے مست کھا پی کر کے سوئے نہیں کہ چھوڑو جس وقت جگنا ہوگا جگیں گے نماز پر، نہیں، رات میں سوتے وقت اس کے دل کے اندر اس کے دل کے اندر اس بات کا احساس ہے، اس بات کی فکر ہے کہ فجر کے وقت ہم کو پھر سے مسجد کے اندر جانا ہے۔ ظہر کی بات نکلا، اس کے دل کے اندر یہ فکر ہے کہ عصر میں پھر ہم کو مسجد کو جانا ہے، یعنی مسجد سے نکلنے کے بعد جب تک وہ مسجد میں نہیں لوٹتا ہے اس کا دل مسجد میں ہی لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور ایک ایسا آدمی جس کو کوئی عورت، خوبصورت عورت، بڑی جاہ و منصب والی عورت اس کو گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دے گا کل قیامت کے دن۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یعنی ایک ایسا آدمی جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اتنا چھپا کر کے دیتا ہے کہ یہ جو دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہو رہا ہے، ایسا چھپا کر کے اللہ کے راستے میں دینے والا، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دینے والا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دینے والا، ایسا چھپا کر کے دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی اس عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور پھر ایک ساتواں آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اللہ کو یاد کرتے ہوئے، ایسے بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ چھپا کر کے صدقہ کرنا یہ بڑا ہی افضل عمل ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر تم صدقات و خیرات لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے دیتے ہو تو بہتر ہے، اور اگر تم چھپا کر کے دیتے ہو، ضرورت مندوں کو دیتے ہو تو یہ خوب تر ہے، یعنی بہتر سے بھی بہتر ہے۔ اور تم ایسا کرو گے، اللہ کے راستے میں دو گے، اللہ فرماتے ہیں وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے بالکل باخبر ہے، کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، کیا سوچ کے کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔